اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق سے اور اپنی مخلوق میں انسانوں سے اور انسانوں میں سے اپنے ماننے والے مسلمانوں، مومنین، متقین سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو معاف کرنے کے لیے اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر برسانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنے مواقع پیدا کیے ہیں۔ انسان اگر صرف اس بات پر غور کرے اور اس نقطے کے بارے میں سوچے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، توبہ تائب ہونے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کا سرزد ہو جانا، معصیت کا ارتکاب کرنا، جانے انجانے میں اللہ کی نافرمانی کر جانا، اس کی قائم کردہ حدود کو پامال کر دینا، اس کے جائز کیے ہوئے حلال کو حرام کر دینا اور اس کے حرام کیے ہوئے حرام کو اپنے لیے بسا اوقات جائز کر دینا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر غفلت کرنا، غرض یہ کہ کسی بھی قسم کے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگ جو اپنی جانوں کو ضائع کر بیٹھے، گناہوں میں، نافرمانیوں میں پڑھ کر، معصیت میں پڑھ کر اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے۔ اسرفوا علی انفسہم یعنی ایک بار، دو بار، تین بار کی بات نہیں ہے، عادی مجرم بالکل اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اعلان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی اللہ کی رحمت کی طرف سے مایوس نہیں ہونا، واپس آ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ ففروا الی اللہ، واپس مڑو اور اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف آ جاؤ، وہ معاف فرما دے گا۔ یہ عام معافی کا اعلان ہے، اور پھر معافی کے کچھ خاص پیکیجز بھی ہیں۔ ایک معافی کا موسم اور پیکیج وہ ہے جو رمضان المبارک ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی خصوصی رحمت سے اپنے بندوں کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لو، قیام اللیل کر لو، کچھ مالی عبادتیں کر لو، کچھ بدنی عبادتیں کر لو، کچھ دعائیں مانگ لو، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیں کہ کچھ کر کے دکھاؤ، تھوڑا سا کر کے دکھاؤ، کچھ کرنے والے بنو، باقی اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں بھرا مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، یہ وہ موسم ہے جس میں خاص پیکج کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، رجوع الی اللہ، توبہ اخلاص کے ساتھ بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، بندگی کے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیں گے۔ کچھ بھی کر لیا معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا، زیادہ وقت نہیں ہوا، اور اب اللہ کی طرف سے معافی اور خاص کرم کا ایک دوسرا پیکج آ رہا ہے، آ گیا، ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا۔ ذوالحجہ کا یہ مہینہ جس کا آغاز انشاءاللہ آج شام سے یہاں پہ ہو جائے گا پاکستان میں، کل سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا۔ جس جگہ پر بھی مسلمانوں کی زندگیوں میں یہ مہینہ داخل ہو تو بڑی ہی نعمت کی بات ہے اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔
اس حوالے سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کے برعکس عام طور پر ذوالحجہ کے اس مہینے کے حوالے سے ہمارے ہاں عمومی طور پر اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جس اہتمام کا یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں جس کا یہ تقاضا کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی بڑی ہی برکت ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عظیم الشان باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات اس حوالے سے یہ سوچنے کی ہے، رک کر غور کرنے کی ہے کہ ہم اس مہینے کو اپنی زندگی میں آتے ہیں، اور خاص طور پر پہلے 10 دن، اور یہ ایام آتے ہیں اور بس گزر جاتے ہیں، اور مسلم معاشرے میں عام طور پر نہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ، الا من رحم ربی، جس پر ہمارے رب نے رحم کر دیا۔ کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کچھ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن باقی معاشرے میں چلن بالکل عام ہوتا ہے، وہ رنگ نظر نہیں آتا جو نیکی کے دوسرے مہینے یعنی جیسے رمضان المبارک میں ایک خاص کلچر، ایک خاص احساس، ایک خاص رنگ نظر آتا ہے، ایک خاص اہتمام نظر آتا ہے۔ یہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 مہینے ہیں، ان کے اندر بھی اس قسم کا ایک اہتمام، ایک احساس نظر آنا چاہیے جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں مفقود ہو گیا، جس کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں جانکاری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پہلے 10 دن جن کا آغاز ہوا جا رہا ہے، یہ بڑے ہی اہم دن ہیں، بہت ہی اہم دن ہیں۔ ان دنوں کا بھی بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ان دنوں میں بھی اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، ان دنوں میں اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی بڑی فضیلت ہے۔ آگے چل کر ہم احادیث دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کرنے والے اعمال کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اچھے معاملات کے بارے میں کیا عظیم الشان باتیں ارشاد فرمائیں۔ اور دوسری بات اور غلط فہمی غالباً لوگوں کے درمیان یہ رہتی ہے کہ ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن اور خاص طور پہ 10 دنوں کے قریب پہنچنے والے جو ایام ہیں، 8 سے شروع ہو کے 8، 9، 10، یہ غالباً اس کا اہتمام کرنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے چلے گئے، اور جو احرام باندھ کر حج کرنے نہیں چلے گئے، اور جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، جو مقیم ہیں، مسافر نہیں ہوئے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ ایسی بات نہیں، بالکل عرفہ کے دن کا روزہ یا 9 ذوالحجہ کا روزہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر بھی ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ مگر یہ 10 دن پورے کے پورے نیکیوں کا موسم بہار ہے، ان 10 دنوں کا اہتمام کرنا اور اس بات کا اہتمام کرنا کہ ایسا علم حاصل کیا جائے، ایسی تربیت حاصل کی جائے، نیکی کی ایسی محفلوں میں بیٹھا جائے، ایسے دروس میں بیٹھا جائے، ایسی مجالس میں بیٹھا جائے جہاں پر صحیح احادیث کی روشنی میں ان 10 دنوں میں انسان کو کیا کرنا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اپنے معاملات کو کیسے استوار کرنا ہے، اپنی عبادات کو کیسے یکسوئی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے، اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس خطبہ میں مختصر وقت میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے کچھ باتوں کی نشاندہی کی جا سکے۔ قرآن مجید کی جو سورہ الفجر کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، والفجر ولیال عشر، اللہ سبحانہ و تعالی نے فجر کی قسم اٹھائی، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ محدثین میں سے بہت بڑی تعداد میں علماء کا اور محدثین کا اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اس سے مراد ولیال عشر سے ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن مراد ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے حوالے سے قسم اٹھا کر قرآن مجید میں اس کی فضل، اور معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کی بھی قسم اٹھاتے ہیں جن کی بڑی بزرگی ہو، جن کی بڑی فضیلت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دنوں کی اہمیت کے مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر کیا، والفجر ولیال عشر۔
تو یہ بڑی اہمیت کے دن ہے۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے مزید کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اور یہ قرآن مجید میں جو سورہ الحج میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ذکر ہے ایام معلومات، ایام معلومات، یعنی جو قربانیاں تم کرتے ہو ان قربانیوں پر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ایام معلومات کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس پر بھی مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ صرف 10 ذی الحجہ کا ذکر ہے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ شاید صرف 9 ذی الحجہ کا ذکر ہے، لیکن کچھ مفسرین کا اور ایک اچھی تعداد میں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ 10 کے 10 دنوں کا ذکر ہے، ان کی اہمیت کا ذکر ہے، ان کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی، صرف اس حدیث کو اگر مد نظر رکھیں تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اتنے عظیم الشان دن، اور پھر ہمارے اعمال اور ہماری غفلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ذی الحجہ کے جو آخری پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ایسی ہی فضیلت رکھتے ہیں کہ پورے سال میں کیے ہوئے دوسرے دنوں کے اعمال اس کے مقابلے میں کم تر ہیں۔ یعنی ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی فضیلت پورے سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ 10 دن اور باقی اس ذی الحجہ کے بھی باقی 20 دن اور سال کے 11 مہینے ایک شخص نیک اعمال کرے، اور ان 11 مہینوں میں کیا شامل ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ بھی شامل ہے، اتنا عظیم الشان مہینہ بھی شامل ہے، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل کی فضیلت نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو جیسے ہمیں یہ بات پہلی دفعہ سنے نا تو بڑی انوکھی بات لگتی ہے کہ اتنی عمومیت کے ساتھ اتنی بڑی فضیلت، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہ بات کچھ اجنبی لگی، چونک گئے اس بات پر، اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ان 10 دنوں کے اعمال کو اتنی بڑی فضیلت بیان کر دی ہے، کیا جہاد جیسا عظیم الشان عمل جس میں انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی اور اعلاء کلمت الحق کے لیے نکل پڑتا ہے اور اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنی جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا، کیا جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے اعمال کی فضیلت ہے۔ مگر پھر حدیث میں ایک اور بات صراحت کے ساتھ بیان کی، ہاں البتہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، اور پھر اس کا حال یہ ہو جائے کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، ہاں البتہ وہ شخص، یعنی اس شخص کی فضیلت ان 10 دنوں میں کیے ہوئے دیگر اعمال کی فضیلت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ مگر صرف جہاد کرنے والا نہیں، کون سا جہاد کرنے والا؟ جو اپنے نفس اپنے مال کے ساتھ نکلا، نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ نکلا اور غازی بن کے واپس آ گیا، وہ نہیں۔ بات اس کی ہو رہی ہے جس نے اس حال میں اپنی جان نچھاور کر دی، قربان کر دی، اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر دی، شہید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی فضیلت ایسی رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی فضیلت اور اس کے اس عمل کی فضیلت، اس کی اس قربانی کی فضیلت ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی فضیلت کے برابر یا ان سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ باقی تمام دنوں میں کیے گئے تمام نیک اور اچھے اعمال، جس کے اندر نمازیں بھی شامل ہیں، جس کے اندر نوافل بھی شامل ہیں، جس کے اندر صدقات بھی شامل ہیں، جن کے اندر خیرات بھی شامل ہے، جن کے اندر صلہ رحمی بھی شامل ہے، جس کے اندر مسلمانوں کی دلجوئی بھی شامل ہے، جس کے اندر لوگوں کی خدمت بھی شامل ہے، جس کے اندر انسان کا تعلق باللہ بھی شامل ہے، جس کے اندر علم کا حاصل کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ سب نیکی کی صورتیں ہیں نا۔ ان تمام نیکیوں اور نیک اعمال جو پورا سال انسان اس قسم کے اعمال کرتا رہے،
ان کی اپنی جگہ فضیلت، مگر ذوالحجہ کے 10 دنوں میں انسان جو اعمال کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی. غور فرمائیے. اور جب یہ بات محدثین نے نقل کی تو پھر محدثین تو چونکہ الحمدللہ ساری احادیث کو جمع کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، امت کا فکر کرتے ہیں کہ امت ان احادیث کو پڑھ کر کیا سمجھے گی، تو پھر محدثین نے اس نقطے پر بھی گفتگو کی کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت، ان میں سے زیادہ افضل اعمال رمضان میں کیے گئے اعمال ہیں کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال ہیں، کیونکہ ان کی فضیلت، ان کی بزرگی ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی وہ بھی تو عظیم الشان ہے. اس کے بارے میں بھی متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جو ہم یہاں بیان کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، نقل کرتے رہتے ہیں. اور امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، اللہ ان کی کروٹ پر کروڑوں رحمت نصیب فرمائے، امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے بڑی نقطے کی بات کی. تمام احادیث کو جمع کر کے، رمضان میں کیے گئے اعمال کی فضیلت کو جمع کر کے، اس بارے میں وارد نصوص کو جمع کر کے، اور اس حدیث اور اس باب کی دیگر احادیث جو ذوالحجہ کے حوالے سے ہیں، ان تمام کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک بات کا خلاصہ پیش کر دیا. اور وہ ایسی بات ہے جس کو بعد میں اہل السنہ والجماعہ نے اختیار کیا اور علماء نے بعد میں نسل در نسل اس بات کو نقل بھی کیا اور منتقل بھی کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پورے سال جب انسان اعمال کرتا ہے اور ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو انسان اعمال کرتا ہے، ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان کے دنوں کے اوقات میں کیے ہوئے اعمال سے بھی زیادہ افضلیت رکھتے ہیں. مگر رمضان المبارک کی راتوں میں کیے گئے اعمال دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور نصوص کی بنیاد پر ذوالحجہ کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. ایسے ہمارے علماء نے رمضان میں کی فضیلت میں وارد احادیث اور ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں احادیث کو آپس میں جمع کر کے ان کی تطبیق کی ہے، ان کی تعبیر اور ان کی تشریح کی ہے. خلاصہ اس بات کا یہ ہے، جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان 10 دنوں کی بڑی ہی فضیلت ہے، اور یہ عمومی فضیلت ہے. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور اگلے چند دنوں میں وہ حج کے اعمال شروع کریں گے اور مناسک شروع کریں گے. یہ دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کا بندہ موجود ہو، اس کے لیے یہ بڑے عظیم الشان دنوں کا آغاز ہوتا جا رہا ہے. صرف اس حدیث کو اگر مد نظر رکھا جائے اور اس باب کی دیگر احادیث کو اگر انسان نظر انداز بھی کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اتنی بے پایا رحمت اور اتنے عظیم الشان دنوں کا جب آغاز ہونے جا رہا ہے تو میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کی بات یہ ہے کہ اگلے 10 دنوں کے لیے ہم نے اپنا کیا شیڈول ترتیب دیا، ہم نے کیا لاہ عمل بنایا، اگلے 10 دنوں کے لیے ہم نے کیا فکر کی ہے، اگلے 10 دنوں کا کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی جدول ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں. اور ہم نے حتیٰ کہ یہ بھی سوچا ہے کہ اگلے 10 دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے، یا محض باقی 10 ایام کی طرح یہ 10 دن بھی ہماری زندگی میں آئیں گے اور گزر جائیں گے اور چھوٹے موٹے کچھ اعمال ہم کر لیں گے، مگر ان 10 دنوں کے حوالے سے کوئی خاص ترتیب، کوئی خاص ٹائم ٹیبل، کوئی خاص پلان، کوئی خاص چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو ابھی بھی وقت ہے. اور اگر پہلی والی ساری زندگی میں جتنے اس طرح کے مہینے آئے ان کو ایسے ہی گزار دیا روٹین کے مطابق، تو آج بھی وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری سانسیں برقرار رکھی ہوئی، ہمارے جسم اور ہماری روح کا رشتہ ابھی استوار ہے، ابھی ہم زندہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. ابھی سے اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام خواتین و حضرات کو اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے آنے والے 10 دن سال کے باقی 10 دنوں سے مختلف ہوں گے. اس بات کا فیصلہ کر لیں، اس بات کا ارادہ کر لیں. تو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات، سب سے بنیادی بات کہ ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی سے انسان توبہ اور استغفار طلب کرے کہ کسی بھی اضافی نیکی،
کسی بھی قسم کے نوافل، کسی بھی قسم کے اضافی روزے رکھنے سے پہلے یا باقی کوئی نیکی کرنے سے پہلے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ توبہ اور معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو معاملات میرے کو کمی کوتاہی رہ گئی، کمی بیشی ہو گئی، جو میں نے تقصیر کر دی، گناہ کر دیا، بار بار تیرے سے توبہ کرنے کے باوجود میں واپس پلٹ کر گناہوں کی طرف جاتا رہا، یا اللہ ان دنوں میں دوبارہ تیرے سامنے حاضر ہو گیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اس بات کا اہتمام کریں کہ کل سے جب یہ باضابطہ طور پر پہلی ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ بھی پھیلائیں، اپنے دامن بھی پھیلائیں، اپنی پیشانی بھی ٹیکیں، چلتے پھرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار، یہ صبح دوپہر شام ہمہ وقت انسان کو اس بات کا شعور رہنا چاہیے، پورا سال ہی رہنا چاہیے، مگر ان 10 دنوں میں خاص طور پر کہ انسان توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے۔ اس حوالے سے ایک حدیث میں باقاعدہ الفاظ بیان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل من هذه الايام فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں اس سے بڑھ کر کوئی بڑی بات عظمت والی بیان نہیں کی جا سکتی، اور کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ انسان 3 چیزوں کا اہتمام کرے ان 10 دنوں میں، 3 چیزوں کا ان 10 دنوں میں اہتمام کرے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز التحلیل، پھر التکبیر، پھر التحمید۔ تحلیل کیا ہے؟ بار بار انسان کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وہ نغمہ توحید ہے نا۔ جب حجاج وہاں جمع ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اور یہ یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور عید کی جو تکبیرات ہیں وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد رکھیں کوئی بھی عبادت ہو، انسان کی کوئی بھی نیکی ہو، اس کا نقطہ آغاز بھی توحید ہے اور اس کا نقطہ انتہا بھی توحید ہے۔ یہ نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے۔ کچھ لوگ بسا اوقات جب رمضان کی فضیلت کی گفتگو کریں، ان 10 دنوں کی فضیلت کی گفتگو کریں، یا کسی بھی فضیلت کے موقع پر عبادات کی قبولیت کی گفتگو کی جائے تو ان کا دل عبادات کی طرف بڑا کھنچتا ہے، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ کسی بھی عبادت کی مقبولیت کے لیے اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کے لیے پہلی شرط، پری ریکوزٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات کی۔ اس سے زیادہ کوئی بھی محبوب اور افضل عمل نہیں ہے کہ ان 10 دنوں میں انسان کس بات کا اہتمام کرے؟ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے، بار بار لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے۔ اور صحابہ کرام سے اور حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان دنوں میں 10 دنوں میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گھروں سے نکل کر، مسجدوں سے نکل کر، بازاروں میں بھی جا کر، جہاں پر سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پر بھی ان تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر لا الہ الا اللہ، یہ جو تکبیر ہے اللہ اکبر، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تحمید ہے الحمدللہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مگر اس حوالے سے ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی اجتماعی وظیفہ نہیں ہے کہ لوگ ایک گروپ بنائے اور سارے اجتماعی طور پر وظیفہ کر رہے ہوں۔ اسلاف کے ہاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس قسم کے کسی اجتماعی وظیفے کا مارکیٹ میں نکل کر، بازار میں نکل کر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان انفرادی طور پر نکلے، انفرادی طور پر جائے، بازار میں جب کوئی کام سے جائے، خریداری کے لیے جائے، تو اس بات کا اہتمام کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اور صحابہ کرام کے اس عمل کو زندہ کرے، اور وہاں بھی اپنی تسبیحات کے ذریعے ایک ایسا ماحول قائم کرے کہ کلمہ توحید وہاں بھی بلند ہو۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا کہ ان 10 دنوں میں انسان جو بھی اعمال کرے گا اس میں سے سب سے اہم بات توبہ اور استغفار سے پہلے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی فکر کرے۔ اگر انسان کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے،
اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اس کے تصورات ٹھیک نہیں ہیں، توحید کے تقاضوں کو وہ نہیں سمجھتا. اور یہ بات ہم بار بار گوش گزار کر چکے ہیں کہ توحید کے تقاضوں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جی میں قبروں پر نہیں جاتا اور وہاں سجدے نہیں کرتا اور وہاں بدعات اور خرافات نہیں کرتا، وہاں سے منتیں مرادیں نہیں مانتا تو میری توحید بڑی پختہ توحید ہو گئی ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے بنیادی توحید کا فہم نصیب کر رکھا ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے عقیدے کے اندر جو کمی ہے، کجی ہے، اس کو بھی درست کرے، جو ہر در پر جا کر اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، جو ہر در اور ہر قبر پر اور ہر جھنڈے پہ جا کر اپنی مرادیں پیش کر کے منتیں مرادیں مانتے اور قبروں والوں سے مانتے یا مردوں سے اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے کہ یہ صریحاً عقیدہ توحید کے منافی اعمال، چاہے کوئی مسلمان یہ کام کرے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان نہ کہنے والے یہ کام کرے، ان کا توحید سے کوئی تعلق نہیں، یہ شرک کی باتیں، یہ عقیدہ توحید کی منافی باتیں، یہ اسلام کی حدود سے نکالنے والی باتیں. مگر محض یہ توحید نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے تو میرا عقیدہ توحید بھی محفوظ رہ گیا. جہاں غیر اللہ سے، مردہ غیر اللہ سے مانگنا، ان سے امیدیں وابستہ کرنا، ان سے توقعات وابستہ کرنا غلط ہے. بالکل اسی طرح جو زندہ غیر اللہ ہے نا، زندہ غیر اللہ جو اپنے آپ کو طاقت کے زور پر، جو اپنے آپ کو اختیار کے زور پر، جو اپنے آپ کو اقتدار کے زور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، جو یہ بات سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ شاید اللہ سبحانہ و تعالی کی دی گئی شریعت کے بجائے ہم لوگوں کے فیصلے کرنے کے مجاز ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت، ایسے لوگوں کی فرما برداری، ایسے لوگوں کی حمایت، ایسے لوگوں کا غیر مشروط تعاون، اور ایسا تعاون کہ انسان دل سے بھی اس چیز کو برا نہ سمجھے بلکہ دل سے اچھا سمجھنے لگ جائے، یہ بھی توحید اور عقیدہ توحید کے منافی. انسان کو بہت ٹھونک بجا کر، بڑا غور کر کے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا عقیدہ کیسا ہے. اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو رمضان المبارک کے ایام میں کی گئی نیکیاں بھی انسان کے کام آئیں گی. عقیدہ درست ہوگا تو ذوالحجہ کے ان ایام میں کی گئی نیکیاں بھی انسان کے کام آئیں گی. اور اگر عقیدہ متزلزل ہوا تو انسان نے چاہے ساری زندگی نیکیاں کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں روز قیامت اتنی نیکیاں لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ زمین سے لے کے آسمان تک دفتر لگا ہوگا اس کی نیکیوں کا، کاغذات ہی کاغذات اور فائلیں ہی فائلیں بھری ہوں گی. اتنا بڑا دفتر اور ملف کا انبار لگا ہوگا کہ زمین سے لے کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں، اعمال ہی اعمال. مگر بیچ میں شرک کی آمیزش ہوگی، توحید کے اندر کجی ہوگی، اللہ کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہوگا، غیر اللہ کو بھی اس نے وہی مقام دیا ہوگا جو اللہ کو دینے کا مقام ہے. غیر اللہ کی حاکمیت کے سامنے یہ اسی طرح مطیع و فرما بردار بن کے زندگی بسر کرتا رہا جیسے اللہ کے سامنے مطیع و فرما بردار ہونا تھا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری نیکیاں ضائع اور برباد، اور گھسیٹ کر اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے اعمال کرنے کی بڑی ضرورت ہے، مگر اعمال کے ساتھ اعمال کی نگہبانی کرنے کی ضرورت ہے، اعمال کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے. مگر یہ عمل کہاں جائے گا؟ یہ ڈپازٹ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ جمع کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس عمل سے مجھے کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ الٹا یہ میرے لیے کہیں نقصان کا باعث تو نہیں بن جائے گا؟ اور اس ماہ کے حوالے سے چونکہ اب حج کے ایام بھی آنے والے ہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو ذوالحجہ کا یہ مہینہ حج کے مناسک اور ان کے درمیان جو بڑی مشترک اور کامن چیز ہے جس کے بارے میں ہم بار بار یاد دہانی اور گفتگو کرتے رہتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت. اس شخصیت کی سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی شناخت اور سب سے بڑا تعارف کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. قرآن مجید بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے. کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام امتن ایک شخص تھے مگر پوری امت تھے. آج ہمارے ہاں اس بات کا رونا رویا جاتا ہے
کہ مسلمانوں پر فلاں ملک میں اور غزہ میں اور فلسطین میں اور کشمیر میں اور دنیا کے کن کن ممالک میں ظلم ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ کہاں ہے؟ اس کے ادارے کہاں ہیں؟ امت مسلمہ اور اس کے اداروں کو بھی وجود میں آنا چاہیے، ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو بھی اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ مگر یاد رکھیں قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ تعداد کی بات نہیں ہے، یہ کمیت کی بات نہیں ہے، یہ کیفیت کی بات ہے، یہ کوالٹی کی بات ہے۔ ابراہیم جیسا ایک شخص میسر آ جائے امہ، وہ خود امت بن جاتا ہے بذات خود۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی جمعیت اور جماعت، قافلوں کے قافلے اور سالاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ایک شخص اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے، توحید پر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، استقامت کا مظاہرہ کرے، تو وہ بذات خود امت بن جاتا ہے، وہ بذات خود ایک شخص لشکر اور جماعت بن جاتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس مہینے کا تعارف، اس سے جڑے ہوئے مناسک کا تعارف، حج کے تعارف کا ایک بہت بڑا رمز، ایک بہت بڑی نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ ان کا تعارف ہمیں بھی اس بات کا تقاضا کے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو اپنے عقیدے میں وہ پختگی لانی چاہیے جس سے انسان کا عمل بھی نکھرے، انسان کے کردار کے اندر بھی ایک اجلا پن پیدا ہو، اور انسان کے اندر وہ عزیمت، انسان کے اندر حق گوئی کی وہ شناخت پیدا ہو، حق گوئی کے وہ خصائل پیدا ہو کہ انسان ہر ظالم کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات کہہ سکے کہ میں ظلم کی کسی صورت کو تسلیم نہیں کرتا، میں غیر اللہ کی کسی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے نظام کے کسی بھی باغی کے نظام کو، اس کے فلسفے کو، اس کے طرز زندگی کے اور طرز حیات کو میں قبول نہیں کرتا۔ مگر انسان کے اندر یہ حق گوئی، انسان کے اندر یہ جرت، انسان کے اندر اظہار حق کی یہ کیفیت صرف اور صرف اس وقت پیدا ہوگی جب انسان توحید کے تقاضے کو پورا کرے۔ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں جہاں ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں، وہاں سب سے اہم نیکی کا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے عقیدہ توحید کو از سر نو اس پر غور کر، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اعزاء و اقارب اور رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، جہاں پر انسان اٹھتا اور بیٹھتا ہے اس کیفیت میں انسان نے بیٹھ کر سب کے ساتھ یہ گفتگو کرنی ہے، اپنے ساتھ بھی یہ گفتگو کرنی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ گفتگو کرنی ہے کہ یہ بڑے عظیم الشان 10 دن آگے، آؤ مل کر نیکی کریں، روزے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی منقول کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہلے 10 دنوں کے روزے رکھا کیا کرتے تھے، مسلسل 10 دن ان 10 دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے تو خاص طور پر اس کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوان یہاں پر جو موجود ہیں، وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت عطا فرما رکھی ہے، یہ وقت ہے پاکستان اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ادھر آپ 45-50 سال کے ہوئے، ایک عارضے نے لیا، اس نے چھوڑا تو دوسرے عارضے نے پکڑ لیا، اس نے چھوڑا تو تیسرے نے پکڑ لیا۔ انسان فرض روزے پورے کرنے کی اس کو مشکل ہو جاتی ہے، یہ نفل روزوں کا، اور خاص طور پہ اس شدت کی گرمی اور حرارت میں انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں صحت عطا فرمائی ہے وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اگلے 9 دنوں کے روزے رکھیں گے، 9 دنوں کے روزے رکھیں گے۔ اس بات کا اہتمام کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے نیکی کی ہر صورت جو ہمارے سامنے بیان کی ہے اور عمل کی صورت میں کر کے دکھلائی ہے، ہم ان 10 دنوں میں اس کو بجا لانے کی کوشش کریں اور اپنے عقیدے کو اسی طرح پختہ کریں گے، اپنے عقیدے کو اسی طرح نکھاریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ نے عملی طور پر کر کے دکھلایا۔ یہ نیکی اب جب ہماری زندگی میں داخل ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، جن نتائج کے بارے میں ہم بڑا پریشان رہتے ہیں، بڑا غور و فکر کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بحث تمہیز کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ نتائج اس وقت سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جب ہم اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں گے، اسے پختہ کریں گے اور اپنے عمل کو اس کے مطابق الائن کریں گے، اپنے عمل کو اپنے عقیدے کے پیچھے لے کے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کریں گے، ان طریقوں کا احیاء کریں گے جن طریقوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اعمال کر کے دکھائے۔ آئیے آج اس بات
کہ ایک قرارداد اپنے ساتھ پیش کر کے، اپنے سامنے پیش کر کے اس کو منظور کریں، اپنی جان کے لیے منظور کریں، اپنے لیے منظور کریں، ایک ریزولوشن اپنے لیے اس کو پاس کریں کہ ہم نے ان 10 دنوں کو تبدیلی کا دن بنانا ہے، ہم نے ان 10 دنوں کو اعمال کا دن بنانا ہے، ہم نے ان 10 دنوں کو ایسے دن بنانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اللہ کے سامنے توبہ کے لیے، اللہ کے سامنے استغفار کے لیے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرما کے ہمارے ان اعمال کو افضلیت کے درجے میں قبول فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔